جنوبی ایشیا میں اصل ترقی کا راستہ آخر ہے کیا؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب وسائل میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جواب مستند عوامی نمائندگی میں چھپا ہے۔ چلیں آج اسی بات کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے، عوام اور اقتدار کے ایوانوں کے درمیان یہ اتنا گہرا فاصلہ آخر کیوں ہے؟ اتنے سال گزر گئے ہیں لیکن ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ فاصلہ کم ہونے کے بجائے شاید بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ اچھا، ایک بات جو ہم اکثر سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے خطے کی پسماندگی کی وجہ وسائل کی کمی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا اصل جڑ کچھ اور ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسئلہ وسائل کا ہے ہی نہیں بلکہ حقیقی عوامی نمائندگی کے نہ ہونے کا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست اکثر چند با اثر امیر اور خاندانی لوگوں کی ارد گرد ہی گھومتی ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عام انسان جو روز کی محنت، مشقت اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے، وہ فیصلے کرنے کے عمل سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ اور یہیں سے وہ اصل فرق شروع ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کو صرف سمجھ لینا اور اس مسئلے کو خود جھیلنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی وہ احساس کا فرق ہے جو حکمرانوں اور عوام کے بیچ ایک بہت گہری کھائی بنا دیتا ہے۔ چلیں اس فرق کو ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف حکمران طبقے کی حقیقت ہے، بچوں کے لیے باہر کی تعلیم، علاج کے لیے مہنگے پرائیویٹ ہسپتال اور رہنے کے لیے محفوظ الگ تھلگ گھر، اور دوسری طرف ایک عام شہری کی حقیقت ہے، سرکاری اسکول کی ٹوٹی ہوئی بینچ، سرکاری ہسپتال کی گھنٹوں لمبی قطار اور روز کی مہنگائی سے جنگ۔ یہ دو الگ الگ دنیائیں ہیں، بالکل مختلف حقیقتیں۔ اور ایک پرانی کہاوت ہے جو اس بات پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ تکلیف کا اصل اندازہ اسی کو ہوتا ہے جو اسے برداشت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کسی مسئلے کو دور سے دیکھنا ایک الگ بات ہے اور اسے خود جھیلنا ایک بالکل مختلف تجربہ ہے۔ تو پھر نظام میں تبدیلی کی، اصلاحات کی اصل ضرورت کسے محسوس ہوتی ہے؟ ظاہر ہے اس انسان کو جو خود اسکول کی ٹوٹی بینچ پر بیٹھا ہو، اس انسان کو جس نے اپنے کسی عزیز کے لیے ہسپتال کی لمبی لائن میں انتظار کیا ہو، اور اس انسان کو جس نے بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اپنا گھر چلایا ہو۔ تبدیلی کی حقیقی تڑپ یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ آخر ہمارے سسٹم میں وہ کون سی خرابی ہے جس کی وجہ سے اقتدار کے دروازے زیادہ تر لوگوں کے لیے بند ہی رہتے ہیں؟ اب ذرا دیکھیں، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ان سب ملکوں میں آبادی کا بہت بڑا حصہ کون ہے؟ مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے نا؟ لیکن جب پارلیمنٹ یا اسمبلیوں میں نظر دوڑاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اقتدار ایک چھوٹی سی امیر اقلیت کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ وجہ صرف ایک نہیں، کئی ہیں۔ سب سے پہلے تو الیکشنز اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ کوئی عام قابل انسان اس میں حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر خاندانی سیاست کا غلبہ ہے، پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں، اور مقامی حکومتوں کا نظام اتنا کمزور ہے کہ نچلی سطح سے کوئی نئی قیادت اوپر آ ہی نہیں پاتی۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، مسئلہ صرف امیر اور غریب کا نہیں ہے، اصل مسئلہ تو سسٹم کا ہے، ایک ایسے نظام کا جو نہ تو کسی کو جوابدہ ہونے دیتا ہے اور نہ ہی عام باصلاحیت لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیتا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی حل نہیں؟ کیا ہم بس ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں حقیقی تبدیلی کے راستے کی، ایک ایسے روڈ میپ کی جو ایک بہتر اور حقیقی جمہوریت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ترقی کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ جب ہم ترقی یا ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ بڑی بڑی سڑکیں، اونچی عمارتیں، ہے نا؟ لیکن اصل ترقی یہ نہیں ہے۔ حقیقی ترقی تب ہوتی ہے جب ملک کے ہر شہری کو اچھی تعلیم ملے، صحت کی بنیادی سہولیتیں میسر ہوں، نوکری کے برابر مواقع ملیں اور انصاف کا نظام سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک سیدھا سادہ 4 نکاتی روڈ میپ ہو سکتا ہے، قدم بقدم۔ پہلا قدم، سیاست کو سستا اور آسان بنایا جائے تاکہ عام لوگ حصہ لے سکیں۔ دوسرا، مقامی حکومتوں کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ قیادت گراس روٹ لیول سے ابھرے۔ تیسرا، عوام میں سیاسی شعور اور تعلیم کو عام کیا جائے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، احتساب کا ایک شفاف نظام ہو جو سب کے لیے برابر ہو۔ اور ان چاروں میں سے جو مقامی حکومتوں والا نقطہ ہے نا، وہ شاید سب سے اہم ہے۔ سوچیں،
یہ ایک نرسری کی طرح ہے جہاں سے نئی قیادت کے پودے نکلتے ہیں، تربیت پاتے ہیں اور پھر قومی سطح پر ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو آخر میں ذرا تصور کریں اس ویژن کا کہ جب عوام کو اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہوگا اور قیادت عوام سے جڑ جائے گی تو ہمارا ملک کیسا نظر آئے گا؟ جانتے ہیں ایک مضبوط ملک کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ وہاں عوام اور ان کے لیڈروں کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ جب لیڈر عوام کا درد محسوس کرتے ہیں تو پالیسیاں بھی عوام کی بھلائی کے لیے ہی بنتی ہیں۔ تو چلیں اس تجزیے کا اختتام اسی سوال پر کرتے ہیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا، لیکن ایک نئے انداز سے، کہ آخر وہ دن کب آئے گا جب اقتدار کے ایوانوں میں عام لوگ داخل ہوں گے اور اپنے جیسے کروڑوں لوگوں کی سچی اور حقیقی نمائندگی کریں گے؟